بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا اور قرآن سننا اور قرآن چھونا، تین مسئلہ آپ کے سامنے واضح طور پہ صاف اور کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ترمذی شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پہ، فتاوی شامی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 488، فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پہ یہ میری باتیں مل جائیں گی آپ کو۔ نمبر 1، قرآن پڑھنا، اور ناپاکی کی بھی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہے جس سے آدمی پہ غسل ضروری ہو گیا ہو، جیسے حیض یا نفاس سے کوئی عورت ہوئی ہو، یعنی حیض نفاس کا اختتام ختم ہونا ہے، یا جنابت کی حالت ہے، میاں بیوی صحبت کیے ہوئے تو اس کے بعد ناپاکی ہے، یا احتلام ہو گیا تھا اس کے بعد کی ناپاکی ہے، غسل ابھی نہیں کیا ہے، تو ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہے جس سے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہو، نہانا ضروری ہو جاتا ہو۔ اگر ایسی ناپاکی ہے تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا، زبان سے ادا کرنا، پڑھنا، یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز، حرام، نہیں پڑھ سکتے قرآن کی تلاوت حرام ہے۔ ہاں، دعا کا پڑھنا یہ جائز ہے، بالکل کوئی دقت نہیں۔ جب دعا کا پڑھنا جائز ہو گیا، قرآن کی جو آیتیں ہیں جن میں بطور دعا کا تذکرہ ہے، جن میں قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعائیہ کلمات ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس میں بھی دعائیہ کلمات ہیں، اللہ کی تعریف ہے، تو یہ جو دعائیہ کلمات ہیں آپ ان کو دعائیہ کلمات کے حساب سے دعا کی نیت سے ناپاکی کی حالت میں ان آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ربنا آتنا ہے، آپ اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، لیکن ہاں اسی آیت کو دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں تو بالکل جائز ہے، کوئی دقت نہیں، کیونکہ دعا تو پڑھنا جائز ہے، دعا کرنا جائز ہے، اللہ کی تعریف کرنا جائز ہے، اللہ کی تعریف کے لیے کوئی قرآن کی آیت آپ استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے، لیکن ہاں قرآن کی تلاوت کی نیت سے اگر آپ اسی آیت کو پڑھتے ہیں پھر ناجائز۔ سمجھ پا رہے ہوں گے؟ وہی آیت آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے دعا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، جائز۔ آپ کی نیت ہے قرآن کی تلاوت، ناجائز۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیسے حل ہوگا یہ دیکھیے۔ ایک ہے قرآن کا پڑھنا، دوسرا ہے قرآن کا سننا، چاہے کوئی سامنے بیٹھ کے سناتا ہو یا موبائل پہ آپ قرآن سن رہے ہیں، تو قرآن کا سننا ناپاکی کی حالت میں بالکل جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں، ثواب آپ کو ضرور ملے گا سننے کا، اور پڑھنے کا جتنا ثواب ملتا ہے سننے کا بھی اتنا ہی ملے گا، یاد رکھیے گا۔ اور سننے کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، پڑھنے کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ وضو کا ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں پر چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، چھوڑیے۔ تو یہ سننا تھا دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ ہے چھونا ناپاکی کی حالت میں۔ قرآن کا چھونا بھی ناجائز اور حرام ہے ناپاکی کی حالت میں، لیکن چھونے پہ ذرا تفصیل ہے۔ اس طرح چھونا کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں چھو رہے ہیں، کسی اور چیز سے، کوئی رومال آپ کے پاس ہے، اس رومال سے آپ قرآن کو پکڑ لیتے ہیں، قرآن میں آپ کا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا ہے، رومال پہ آپ پکڑے ہوئے ہیں، یا کسی اور دوسرے کپڑے سے آپ، یا کسی اور کاغذ وغیرہ سے، یا قرآن کے علاوہ کوئی کسی دوسری چیز سے آپ اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے کے رکھ دیتے ہیں، یہاں سے وہاں کہیں لے کے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کا چھونا یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں اس اعتبار سے چھونا کسی دوسرے چیز سے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ قرآن کو آپ چھو رہے ہیں، اس میں بھی ذرا سمجھیے گا، قرآن کو کس طرح چھوئیں گے؟ اندر کا چھونا نہیں، اوپر کا بھی۔ اگر قرآن پہ کوئی ایسا غلاف آپ لگائے ہوئے ہیں، کوئی ایسا کپڑا لگائے ہوئے ہیں جو اس پہ چپکا ہوا ہے، ہمیشہ اس پہ لگا رہتا ہے، اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے، جدا کرنے کے لیے چیرنا پڑے گا، آپ کو پھاڑنا پڑے گا وہ کپڑا، وہ بھی قرآن کے ہی حکم میں آ گیا، آپ اس کو بھی نہیں چھو سکتے۔ لیکن اگر آپ ایسا کپڑا رکھے ہیں کہ جو آپ الگ کر سکتے ہیں قرآن سے بھی، جیسے الگ سے ایک قرآن کے لیے آپ غلاف بنا کے رکھے ہیں، اس کے اندر قرآن رکھتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو نکال کے کپڑا بھی الگ کر دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ کپڑا الگ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کپڑے کے ساتھ آپ قرآن کو لے کے جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ رحل ہے، رحل کے اوپر قرآن رکھا ہوا تھا، آپ رحل کو پکڑ کے کہیں رکھ دیتے ہیں، بالکل جائز، کوئی دقت نہیں۔
مسئلہ بہت باریکی ہے، میں تو بیان کر دیتا ہوں، لیکن نہیں سمجھیں گے نا، اللہ کا واسطہ ہے، علماء سے پوچھ لیجئے گا، یا پھر اس کلپ کو بار بار سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریے گا، کیونکہ یہ بہت باریک مسئلہ ہے بھائی۔ ہاں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، اگر آپ اپنے جسم پہ فی الحال کوئی کپڑا پہنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر یہ امامہ ہے، اب میں چاہوں گا کہ چلو اسی کے سائیڈ سے قرآن کو میں یہاں سے پکڑ کے وہاں لے کے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ڈائریکٹ تو چھو نہیں سکتا، ناپاک ہے آدمی مثال کے طور پہ، اب میں اسی کے سائیڈ سے لے کے پکڑ کے رکھتا ہوں، اب ناجائز، کیونکہ یہ ابھی پہنا ہوا ہے، ابھی پہنا ہوں، لیکن اگر اسی کو ابھی میں فوراً اتار دوں گا اور اس کے سائیڈ سے یا اسی امامہ سے قرآن کو پکڑ کے لے کے رکھ دوں گا، اب جائز ہے۔ دیکھیں مسئلہ کتنا باریکی سے بدل رہا ہے ذرا ذرا میں، وہی جائز وہی ناجائز، ایک سیکنڈ میں مسئلہ بدل جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ مسئلہ بہت اہم تھا اور ضروری تھا، اور اتنی باریکی کے ساتھ آپ کو کئی کتابیں پڑھنے کے بعد مسئلہ معلوم ہوگا، یہاں پر میں ایسے بیٹھ کے نہیں بتا رہا ہوں، کئی باتیں، کئی کتابیں، کئی تحقیقات کرنے کے بعد مسئلہ سامنے آتا ہے، تب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور دوسروں تک بھی یہ مسائل پہنچایا کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔